صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمایا، اور دنیا کی تمام شرک و بدعات کی رسموں سے اللہ نے محفوظ رکھا، کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ پوری مخلوقات میں سے انسان سب سے اچھا مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی 18,000 مخلوقات ہیں کائنات میں، ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اور ان تمام انسانوں میں ایمان والا انسان اللہ کی نگاہ میں بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کی قدر بہت ہی اونچی ہوتی ہے۔ عام انسان جو کہ دوسرے مذہبوں سے جس کا تعلق رہتا ہے، ان تمام انسانوں سے ایک ایمان والے کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت اونچی ہے۔ ایمان والے کے بلبوتے اللہ رب العزت کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ہم حدیث میں آتا ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کائنات کے نظام کو چلائیں گے جب تک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ دنیا میں موجود رہے گا۔ اگر ایک بھی بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا دنیا میں موجود نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کو اس کائنات کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ رب العزت قیامت قائم کر دیں گے۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پورے دنیا کے انسانوں میں مسلمان عزت والا ہے۔ اللہ کے نگاہ میں مسلمان کی عزت بہت اونچی ہے، مسلمان کی قدر ہوتی ہے، مسلمان کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، اس کا ذمہ دار مسلمان۔ اچھا ہو تو بھی ایمان والے کی بدولت، برا ہو تو بھی ایمان والے کی وجہ سے۔ ایمان والے کے اعمال اچھے رہیں گے تو اللہ کے فیصلے بھی اچھے رہیں گے، ایمان والوں کے اعمال جب بگڑیں گے تو اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلے بھی بگڑ جائیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمایا۔ اگر اللہ ہمیں یہ توفیق نہ دیتے تو آج ہم کسی مندر میں جا کر گھنٹا بجانے والے، یا پھر کسی پتھر کو پوجنے والے، کسی درخت کو، چاند سورج کو، اور ان چیزوں کو ہم پوجنے والے ہوتے، ان چیزوں کی عبادت ہم کرتے ہوتے جن کے اندر اپنے نفع نقصان کا بھی جن کو اختیار نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کی ہم پوجا کرتے، ایسی چیزوں کی ہم عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ دولت ملی ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس نعمت کی صحیح قدر کریں، اس نعمت کے اہمیت کو پہچانیں، اس نعمت کی قدر کو پہچانیں کہ بھئی کتنی اونچی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔
کتنی اونچی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہچانیں گے، اس کی قدر کو سمجھیں گے تو اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اس کی قدر ہمارے دلوں میں آئے گی، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار میں جا نہیں سکیں گے۔ اگر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں بھی جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے، اس نعمت کی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کا ماحول کیسا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے اعمال کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان جس کو اللہ نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، آج وہ مسلمان اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جا رہا ہے، غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہے، غیروں کے تہواروں کو اپنا رہا ہے۔ یہ تمام برائیاں مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عیسائیت کے اوپر کچھ باتیں کہی ہیں کہ عیسائیت آج کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ ہمارے لیے نمودار ہو رہا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہے کہ اس فتنے سے بچنا ایک عام مسلمان کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ اب یہ فتنہ کیسے شروع ہوا، کب سے شروع ہوا، وہ تمام باتیں میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اس کی بہت بڑی تاریخ اور بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کو مختصر طور سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں بیان کر دیا ہے۔ آج مجھے ایک اور فتنے کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ ابھی جو ہے ماحول ایسا چل رہا ہے کہ ابھی ہندوؤں کی جو ہے عید چل رہی ہے، گنیش کی، اور اس معاملے میں کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہیں، اس شرک میں ملوث ہو کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ راستے آتے جاتے بہت سارے ایسے مسلمانوں کے اوپر نظر پڑتی ہیں جو ہندوؤں کے تہوار میں شامل رہتے ہیں، ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہاں تک میں نے دیکھا کہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ابھی جو عید چل رہی ہے اس کے اوپر مبارکبادی، اور اسی طریقے سے گنیش کی جو مورتی ہوتی ہے، جو پتلا ہوتا ہے اس کو رکھے ہوئے ہیں مسلمان۔ ایک عام مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی میں نے ان سے بات کی۔ تو مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنے بگڑ رہے ہیں۔ دوسرے جگہوں کی بات نہیں، صرف اپنے شہر کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج ہمارے شہر کے اندر یہ عید جو منائی جا رہی ہے ہندوؤں کی، اس میں کئی سو لوگ شامل ہیں، کئی سو لوگ شامل ہیں۔ اور یہ بات میں اس بات کے اندر میں ہرگز جھوٹا ثابت نہیں ہوں گا، میری یہ بات ہرگز جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کئی نوجوانوں کو، کئی مسلمانوں کو، بڑوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تب جا کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ مسائل کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان راستہ چلتے آتے پھرتے اگر کسی ہندو کے کسی مورتی کے اوپر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، ہندو کے کسی بت کے اوپر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے اس کا دل یہ کہہ لے کہ بھئی کتنی اچھی مورتی بنی ہے، تب بھی اس کا ایمان خطرے میں۔ ظاہراً وہ آدمی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اس کی تعریف کرے تب بھی اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اگر کسی مسلمان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کا جو تہوار ہوتا ہے یا ان کا جو دین ہوتا ہے، ان کا جو مذہب ہوتا ہے، اس کی اہمیت اگر کسی مسلمان کے دل میں آ جاتی ہے، صرف دل کی بات ہے، اعمال کی بات نہیں، اعمال سے آدمی ظاہر نہیں کر رہا ہے بلکہ دل کی بات ہے، دل کے اندر بھی کسی مسلمان کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مذہب کی اگر اہمیت آ جاتی ہے تو فوراً اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اس عید کے منانے میں اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ اگر کچھ کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حالات خراب ہیں، اگر ان چیزوں میں ہم اتنا نہیں دکھائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ صرف بہانہ ہے۔ ایک کی جو بات کہی جاتی ہے صرف اور صرف بہانہ ہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، شریعت ہمیں جو ہے شرک کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، ہماری شریعت ہمیں شرک کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا مذہب ہمیں شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، چاہے کوئی آدمی کسی آدمی کے ماتھے پر، پیشانی پر بندوق رکھ کر یہ کہے کہ بھئی اپنے مذہب کو چھوڑ دے، ہمارا مذہب اختیار کر لے، تو اس کٹھن
حالت میں بھی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. ہاں اتنی اجازت دیتی ہے کہ آدمی صرف اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کچھ کلمہ الفاظ کچھ نکال سکتا ہے لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہو. ان خراب حالت میں بھی، ایسے خراب حالت میں بھی شریعت صرف اتنی ہی اجازت دیتی ہے. اگر آج مسلمان اپنا پیسہ لگا رہا ہے تو پیسہ آدمی کب لگائے گا؟ جبکہ اس کی اہمیت اس کے دل میں ہو، اس کی عظمت اس کے دل میں ہو تو آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں پیسہ لگانا، ان کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو مجھے جو ہے اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، حق بات ہے، شریعت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے. اگر ہم اس کو 100 بہانے بنا کر حلال کرنا چاہیں تو حلال نہیں ہو سکتی ہوگا. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں، سوچ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا کر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. گناہ کرنا تو گناہ ہے لیکن گناہ میں مدد کرنا بھی گناہ ہے. گناہ میں کسی اور کی مدد کر رہا ہے آدمی، یہ بھی گناہ ہے. اور ایک بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے، وہ بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم دوسرے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو کیسے ناراض کریں گے؟ چاہے پوری دنیا ہم سے ناراض ہوتی ہو تو ہونے دے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لوگ آج اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور مستقل اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی گزشتہ مہینہ محرم کا گزرا، محرم کا جو ماتم کیا جاتا ہے، پنجے لے کر کتنے نوجوان ایسے تھے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ بات کہ تقریباً ہمارا جو ہے جلسے کا موسم تھا، جلسے کا ہمارا مدرسے کا، تو اس کی تیاری میں ہم لوگ جو ہے ایک مرتبہ رات 11:30 بجے شہر میں آئے تو دیکھا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو محرم کے ماحول میں ناچ رہے ہیں اور محرم کے ماحول میں خوشی منا رہے ہیں. شریعت کے اندر یہ چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں کہ جائز؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیعوں کا طریقہ ہے، رافضی کا طریقہ ہے یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان لوگوں نے خوشیاں منائی. اور آج لوگ پنجے اپنے جو ہے ہاتھوں میں اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا، جو آپ کے دشمن تھے، خوشی میں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، اس خوشی میں آپ کا سر لے کر پورے شہر میں انہوں نے چکر لگایا. آج مسلمان اسی کی نقل کر رہا ہے اور پنجہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، جب یہ عید آتی ہے تو ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں کہ بہت ہی شوق کے ساتھ اس عید میں شامل ہوتے ہیں، اس تہوار میں شامل ہو کر اپنا پیسہ لگاتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ بات مسلم ہے، اکابر کی لکھی ہوئی بات ہے کہ جو بندہ اپنا مال حلال راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ رب العزت ظلماً اس سے کیا کریں گے؟ اس کا اپنا پیسہ حرام راستے میں خرچ کرنے پر مجبور کر دیں گے. ظلم سے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ حرام راستے پر خرچ کرا دیں گے. تو یہ تمام چیزیں حرام چیزیں ہیں، چاہے محرم ہو، چاہے جو ہے ابھی عید جو چل رہی ہے اس کا نام لینا بھی مجھے جو ہے اللہ کے گھر میں پسند نہیں آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ نے فرما دیا ہے کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو پکے سچے مسلمان بن کے رہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محرم آ گیا تو ماتم میں شامل ہو گئے اور گنیش کی عید آ گئی تو اس کی خوشیاں منانے میں شامل ہو گئے. اس کو مسلمان ہرگز نہیں کہا تھا. قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کر آپ دیکھ لیں، حدیث کی کوئی بھی روایت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے بہت منع فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دنیا کے اندر جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، جس قوم کے ساتھ رہے گا، اللہ رب العزت اس کو حشر کے میدان میں اسی قوم سے اٹھائیں گے.
اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں اٹھانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اوپر بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے لگنے سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ چاہے ہم ہزار اللہ کی عبادتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ صدقہ دیتے رہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ معاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ کو غصہ نہیں آتا اس پر، لیکن کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے یا شرک کرنے میں کوئی آدمی مدد کر دیتا ہے تو اس آدمی سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک مسلمان کے بارے میں بات معلوم ہوئی تو میں نے شروع میں سوچا کہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن کہنے والے کوئی جو ہے عام آدمی نے، ایک مسجد کے امام اور معتبر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے، اس نے منت مانی ہے کہ اگر اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس عید میں اپنے پورے پیسے لگا کر ایک بت کو کھڑا کرے گا، اور مکمل اس کے 50,000 روپئے اس کام میں خرچ ہوئے۔ مسلمان ہے اور اپنا پیسہ کہاں لگا رہا ہے؟ اگر اسی آدمی سے جا کے کہیں کہ بھئی کوئی مسجد کا ایک تقاضا ہے، کسی مدرسے کا ایک تقاضا ہے، تو وہ آدمی کو جو ہے 100 روپئے دینے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ کہاں ہم جو ہے گرتے جا رہے ہیں، کتنے ہمارے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ان خراب حالتوں میں جب ہماری عبادتیں ختم ہو گئیں، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے فیصلے کیسے اچھے آ سکتے ہیں؟ ابھی شروع میں نے کہا کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، اس کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اچھائیاں آتی ہیں تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی عبادتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے اچھائی لاتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نئی بیماری آتی ہے، تو مسلمانوں کے ایمان اور مسلمانوں کے اعمال میں کمزوری آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان مصیبتوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم جو ہے شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور اللہ سے یہ امید لگا رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں جو مددیں آئی تھیں وہ مددیں ہماری زندگی میں بھی آئیں۔ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اگر اس طرح کی زندگی 60-70 سال نہیں بلکہ 1000 سال بھی ہم زندہ رہیں، شرک کرتے رہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا میں خیر نہیں دیں گے۔ خیر اسی وقت آئے گا، بھلائی اسی وقت آئے گی جب ان تمام برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، ان تمام برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے اچھائی کے فیصلے ہوں گے، خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں بات یہاں تک آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شامل ہوتا ہے، شامل ہو کے ان کے مجمع کو بڑھا دیتا ہے، تو بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جب ہم جائیں گے، ہماری شرکت اس میں ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مجمع بڑھ جائے گا، ان کے لوگ بہت زیادہ نظر آ جائیں گے، یا پھر جو ہے ہمارے جانے کی وجہ سے کوئی مسلمان ہمارے بارے میں یہ سوچے گا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے۔ جس کو معلوم نہیں ہمارے بارے میں، وہ آدمی ہمارے بارے میں ایسا ہی سوچے گا کہ یہ مسلمان نہیں، ہندو ہے، اسی لیے کیا کر رہا ہے، ہندوؤں کے تہوار میں شامل ہو رہا ہے۔ ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں 5ویں پارے کے اندر، اللہ نے یہ آیت 2 مرتبہ بیان فرمائی کہ ہم شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک ہرگز ہرگز معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان تمام گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دوست احباب میں کوئی آدمی ایسا ہے جو غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، سمجھا کر اس کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ دین جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک پہلو پہ عمل کرتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امر بالمعروف کے اوپر ہمارا عمل ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلاتے ہیں، لیکن لوگوں میں جو برائیاں ہیں اس سے ہم منع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی میں برائی دیکھے، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو دوسرا درجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کا استعمال کرے، زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس کام کے تعلق سے اپنے دل میں یہ سمجھے کہ بھئی آدمی برا کر رہا ہے۔ صرف سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر کوئی آدمی سمجھانے پر بھی، بولنے پر بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اس سے اپنا ہر رشتہ توڑ لیں، ہر رشتہ ہم اس سے توڑ لیں اور اس سے الگ ہو جائیں۔
مشکات کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اس میں سے ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہو، دوسروں سے ملتا ہو، دوسروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہو، اللہ کے لیے ہی دوسروں سے دشمنی کرتا ہو، دوسروں سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہو. اللہ رب العزت اس کو بھی حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے خود ان برائیوں سے بچیں، اور جو دوست احباب اس غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی کسی بھی حال میں روکنے کی کوشش کریں، ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. یہ میری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا بھی ہے، اور اس سے بھی بڑا کام برائیوں سے روکنا بھی ہے. تو اس لیے ایسے ماحول میں ان تمام برائیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً یہ چل رہی ہے تقریباً اب جو ہے کل یا پرسوں جو ہے یہ تمام بت لے کر چلے جائیں گے، تو اس میں کوئی بھی ہمارا نوجوان، کوئی بھی ہمارا بڑا بچہ، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہونے پائے، اس کی پوری کوشش کریں. اپنی ذاتی اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی ہمارا شریک ہو رہا ہے اس کو کسی بھی حال میں سمجھا کر روکنے کی کوشش کریں. اگر یہ کام ہم نے امانت داری کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں اچھے فیصلے آئیں گے، اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں آئیں گی. نہیں اگر ہماری زندگی ویسی ہی رہی، شرک کے راستے پر بھی رہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، تو یہ اللہ کی عبادتیں ہمیں اس گناہ سے بچا نہیں سکتی، اور آنے والی مصیبتوں سے ہمیں یہ عبادتیں ہمیں بچا نہیں سکتی. تو اس لیے ضروری ہے ان تمام برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس برائی سے، شرک سے خصوصاً اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اس سے حفاظت